اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جماعت احمدیہ کی یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس میں خلافت علی منہاج النبوہ کا آسمانی نظام قائم ہے، جس کی بدولت ہم ہر قدم پر اس کی برکات سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ آج کا دور جو انٹرنیٹ کا دور کہلاتا ہے، جس میں فحاشی اپنے عروج پر ہے، سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز ہمیں اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اور حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اصلاح اعمال پر خطبات کی ایک سلسلہ وار سیریز ارشاد فرمائی۔ اصلاح اعمال کے نام سے انہی خطبات پر مشتمل آج کا ہمارا یہ پروگرام رہے گا۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم اور محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب، دونوں کا پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ گفتگو کا آغاز محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے کرتے ہوئے میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہوں گا کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے کن ایسے امور کا ذکر فرمایا جو اصلاح اعمال ہے اس میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں؟ کون سے ایسے وہ امور ہیں؟ جن خطبات کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، حضور نے وہ سن 2013 میں اور سن 2014 میں بیان فرمائے تھے، اور وہ قریباً 9 خطبات پر مشتمل تھے۔ بعد میں بھی ہوتے رہے، لیکن 9 خطبات پر مشتمل وہ کتابچہ شائع شدہ ہے، اور ہندوستان کی مختلف زبانوں میں بھی اس کو شائع کیا گیا تھا۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ حضور نے اس میں یہ جو بتایا کہ اصلاح اعمال کے حوالے سے کون کون سی چیزیں روک بن سکتی ہیں۔ ہم اپنے اعمال کو سدھارنا چاہتے ہیں، لیکن یہ چیز ہمارے لیے روک بن گئی، وہ چیز ہمارے لیے روک بن گئی۔ تو اس کے لیے حضور نے 8 باتیں اپنے خطبے میں بیان فرمائی۔ پہلی بات تو حضور نے یہ بیان فرمائی کہ کوئی اگر یہ سوچے کہ یہ گناہ بڑا ہے اور یہ گناہ چھوٹا ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ گناہ جو ہیں وہ سارے ہی، اگر جب تک ہم ان کو بڑے نہیں سمجھیں گے ان سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس حضور نے اس موقع پر پیش فرمایا کہ صغائر جو ہیں وہ سہل انگاری سے کبائر بن جاتے ہیں۔ تو یہ حضور نے بیان فرمایا، اور ساتھ فرمایا کہ دیکھو یہ تو بڑا گناہ وہ ہوتا ہے جو انسان جو گناہ ملوث ہو، وہی بڑا گناہ اس کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی وہ جوا کھیلتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ جھوٹ نہیں بولتا اور سچائی سے کام لیتا ہے اور بھی بعض خوبیاں اس میں ہوں، تو وہ جوا کھیلنا ہی اس کے لیے بڑا گناہ ہے۔ پھر حضور نے یہ بھی مثال دی کہ اگر ایک عورت ہے وہ حیاداری کا لباس نہیں پہنتی اور وہ جماعت میں چندہ دیتی ہے، سچ بولتی ہے اور اچھے کام بھی کرتی ہے، تو اس کا بڑا گناہ یہی ہوگا کہ وہ اپنی حیاداری نہیں کر رہی، اس کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ تو ایک تو حضور نے فرمایا کہ یہ سوچ لینا کہ یہ گناہ بڑا ہے، یہ گناہ چھوٹا ہے، یہ چیز ہمیں اعمال کی اصلاح میں رکاوٹ بنتی ہے۔ دوسری بات حضور نے یہ بیان فرمائی، مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ سوچے کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں تو کر لوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ میرا عقیدہ تو اچھا ہے، میں تو اسلام پر ایمان رکھتا ہوں، خدا پر ایمان رکھتا ہوں۔ اگر میں اپنی دکان میں بیٹھ کے کوئی کم تول لیتا ہوں یا ملاوٹ کر دیتا ہوں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، میرا ایمان تو ٹھیک ہے، میرا عقیدہ تو ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بعض لوگوں کے لیے جو پریشانی کا باعث بن جاتی ہے اور وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اصلاح اعمال میں یہ چیز روک بن جاتی ہے۔ پھر ایک بات حضور نے یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کے بیوی بچے اس کے لیے جو ہے وہ نیک کام کرنے میں رکاوٹ پیدا کر لیں، مثلاً ایک آدمی ملازم ہے کہیں اور اس کے بیوی اور بچے مطالبہ کرتے ہیں ایسی چیز کا جس چیز کو وہ اسی ملازمت میں خرید نہیں سکتا، اور وہ پھر خرید کر لاتا ہے، اس کے لیے پھر وہ رشوت لے گا، اس کے لیے اور ذرائع استعمال کرے گا جو غلط ہیں، تو بعض دفعہ بیوی بچے بھی اصلاح اعمال میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ معاشرہ اور خاندان کے لوگ بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں، کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ جو ہمارے بیوی یا ہمارے بچے ٹھیک رہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے معاملہ درست رہے گا، ہمارے اعمال درست رہیں گے، نہیں، جو ارد گرد کے خاندان کے لوگ ہیں ان کو بھی درست کرنا ہوگا، ان کو بھی صحیح بنانا ہوگا، تب جو ہے سارا معاشرہ جب ٹھیک ہوگا تو ہمارے بچے، ہماری بیوی اور ہم خود جو ہے وہ درست ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک بات حضور نے یہ بیان فرمائی کہ بعض دفعہ انسانی رویے ایسے ہوتے ہیں
کہ اس میں خشیت اللہ نہیں ہوتی، اور ایک انسان کوئی کام کر رہا ہوتا تو کہتا اچھا میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا دوست مجھ سے راضی ہو جائے، یا یہ میں کام اس لیے کر رہا ہوں کہ فلاں نے فلاں موقع پہ میری مدد کی تھی تو میں اس کی مدد کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں، تو یہ بھی اصلاح اعمال میں چیز شامل نہیں ہے، یہ خشیت اللہ کے خلاف ہے۔ تو حضور فرمایا کہ خشیت اللہ کو چونکہ یہ چیز روکتی ہے تو یہ چیز بھی اصلاح اعمال کے خلاف ہے۔ اسی طرح حضور نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ بچوں کے اندر ایک نقل کا مادہ ہوتا ہے، تو ماں باپ اگر بچوں کے سامنے ایسے کام کریں گے یا ایسی باتیں کریں گے جس سے بچے پھر اسی کی نقل کریں گے تو اعمال جو ہے وہ اصلاح ان کی نہیں ہو سکتی۔ جیسے مثال کے طور پر ماں باپ آپس میں لڑیں یا ایک دوسرے کے خلاف بات کریں یا نظام جماعت کے خلاف بات کریں، تو پھر جب وہ ایسی باتیں کر رہے ہوں گے ماں باپ تو بچہ انہی باتوں کو نقل کرے گا، بچے کے اندر نقل کا مادہ ہے۔ تو بجائے اس کے یہ چاہیے کہ ماں باپ بچے کے سامنے نماز پڑھیں، اگر وہ اس کے سامنے نماز پڑھیں گے تو بچہ نماز کی نقل کرے گا، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے بچہ بھی قرآن مجید لے کے بیٹھ جائے گا، آپس میں پیار محبت کی باتیں ہوں گی، خدا رسول کی باتیں ہوں گی تو بچہ ان باتوں کو سیکھے گا۔ خلافت احمدیہ کے حوالے سے جو ہے وہ ہو کہ خلافت سے ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے، خلیفہ وقت سے کیسی محبت ہونی چاہیے، گھر میں یہ بات ہماری ہو۔ ایم ٹی اے کے حوالے سے اگر ہم خود دیکھیں گے تو بچہ بھی ایم ٹی اے کو دیکھے گا۔ تو یہ ایسی باتیں کہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ان سب باتوں کا ذکر فرما کر یہ فرمایا کہ دیکھو ان باتوں کو یہ روکے ہیں، ان کو چاہیے کہ آپ اپنے قریب نہ آنے دیں، یہ رکاوٹوں کو جو ہے وہ دور کریں، اور اگر ہم دور نہیں کرتے تو ہمارے اعمال میں ہمارے کاموں میں سدھار نہیں آ سکتا، اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو اصلاح اعمال کے لیے حضور نے ان باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ یعنی جو ایمان کا باغ ہے وہ عمل صالح سے سیراب ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی یہی تشریح فرمائی ہے کہ ایمان جو ہے نا اس کو باغ سے تشبیہ دی ہے، اور باغ تب اسی وقت سرسبز و شاداب رہ سکتا ہے جب اعمال کے پانی سے اس کی سیرابی ہو، تو ہمارے اعمال صحیح ہوں گے اس وقت ہمارا ایمان بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے دریافت کرنا چاہوں گا کہ ان خطبات میں عملی اصلاح کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے کن 3 باتوں کو ضروری قرار دیا؟ حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اصلاح کے 3 امور کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے کہ جو شخص اصلاح کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے اس کے اندر قوت ارادی ہونی چاہیے، اس کا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اس کو علم ہونا چاہیے۔ نمبر 3، نتیجہ نکلے گا کہ اس کا عمل درست ہو جائے گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ عمل ہے کیا چیز، کس کی اصلاح کرنی ہے۔ لفظ اصلاح صلاح سے نکلا ہے، مطلب ہے کہ کوئی فساد ہے اس کو ہم نے درست کرنا ہے۔ اصلاح اعمال، عمل کی جمع ہے اعمال۔ یہ اعمال کیا ہیں؟ اس کی تشریح ہمیں ملتی ہے سیدنا حضرت مسیح السلام کے کلام میں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کشتی نوح میں فرماتے ہیں قرآن مجید کے 700 حکم میں سے کوئی ایک حکم اگر کوئی اپنے کو ٹالتا ہے تو نجات کا دروازہ اپنے پر خود بند کرتا ہے۔ 700 احکام جو قرآن مجید میں اوامر اور نواہی ہیں اس پر عمل کرنا، یہ ہے اعمال صالحہ۔ جو اوامر ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادات کے تعلق سے وہ بجا لانی ہے، جو نواہی ہیں اس سے رک جانا ہے، یہ ہے اعمال صالحہ۔ اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری ہے قوت ارادی۔ اب اس کی میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ مدینہ میں بعض وہاں اہل مدینہ جو مسلمان تھے وہ ایک گھر میں شراب پینے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ اس زمانے میں بھی حرام نہیں، حرمت پوری طرح نہیں آئی تھی۔
باہر انہوں نے اعلان سنا کہ شراب حرام قرار دی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک حکم ان کے کان میں پڑا، قوت ارادی یہ تھی کہ آج کے بعد ہم نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، برسوں سے پیتے چلے آ رہے تھے، ایک کان میں آواز پڑی کہ نہیں تو نہیں، پھر کوئی قریب بھی نہیں گیا اس کے، توڑ دیے گھڑے سب نے کہ نہیں آج کے بعد نہیں۔ کیوں؟ علمی، ان کو پتا تھا، یہ علم تھا، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے مجرم اور گناہگار ٹھہریں گے۔ عمل کیا ہوا کہ شراب جیسی برائی انہوں نے چھوڑ دی، تارک الغبو کا، صبح کی یہ جو ساری چیزیں تھیں، انہوں نے قوت ارادی اتنی مضبوط تھی کہ اس کو بالکل چھوڑ کے رکھ دیا، کیونکہ ان کو علم تھا کہ اس کا مواخذہ ہوگا اور ہم پر اس کی حد لگے گی، اور اس کا نتیجہ ہوا عمل صحیح ہوا۔ اسی طرح جماعت احمدیہ میں بہت سے ایسے افراد آئے، مثال کے طور پہ حضرت محمد دین صاحب، حضرت حسین صاحب کے ایک صحابی تھے، وہ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خیالات اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے تھے، بظاہر میں مسلمان تھا، اور میں دوسرے دہریت وغیرہ کے اعتراضات وغیرہ پڑھ کے میں بہت زیادہ متاثر تھا، مگر میری خوش قسمتی کہ مجھے کسی نے براہین احمدیہ پڑھنے کے لیے دے دی۔ پڑھتے 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 کچھ صفحات کے بعد ایک ایسی جگہ پہ میں پہنچا کہ میں نے کتاب کی بند، اور 2 منٹ پہلے جو محمد دین تھا وہ 2 منٹ کے بعد وہ محمد دین نہیں رہا۔ میں نے دسمبر کے مہینے میں، سردیوں کے مہینے میں، کچے گھڑے کے پانی سے نہایا اور تہیہ کیا کہ آج کے بعد نماز چھوٹے گی نہیں، تہجد کا قیام باقاعدگی سے ہوگا، اور پوری زندگی وہ اس کے اوپر کھائیں۔ یہ قوت ارادی تھی۔ علم کس نے دیا؟ براہین احمدیہ میں ہستی باری تعالیٰ کے اصولوں نے۔ عمل نتیجہ کیا نکلا کہ عمل بالکل درست ہو گئے۔ اب خلاصہ بات کو سمیٹتے ہوئے، طوالت کا وقت اجازت نہیں دیتی، سب سے پہلے معرفت، علم، کہ جس پہ ہم ہیں وہ اللہ دیکھنے والا ہے، اور نجات کا دروازہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر بند نہ ہو، اور مسیح صاحب نے جو فرمایا 1000% وہ درست ہے، تو ہمیں اپنے ارادے کو مضبوط کرنا ہوگا، اور اس کا نتیجہ عملی صورت میں یہ نکلے گا کہ یہ برائیاں ہم سے ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور ایجابیات، نیکیوں کی طرف ہم بڑھتے چلے جائیں گے، اور اعمال صالحہ کی ہمیں توفیق ملتی چلی جائے گی۔ اور اس کے بعد ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، انسان قوت ارادی کرتا ہے، ساتھ ساتھ اس کو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، ان عمل صالحا ترضاه، کہ اے اللہ توفیق بھی تیری ہی دی ہوئی کی وجہ سے ملتی ہے، ورنہ خود بخود توفیق بھی نہیں آتی، اور پھر میں عمل وہ کروں، وہ اعمال صالحہ بجا لاؤں ترضاه، جس سے تو راضی ہو جائے۔ عمل کرتا رہوں تو راضی نہ ہو، میرے عملوں کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو جب درست یہ اعمال ہم کہتے ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ کے نصائح کے مطابق، اولاً قوت ارادی مضبوط، علم اور ادراک ہونا چاہیے کہ اگر میں نے یہ کیا اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہوگی، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے اعمال کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ یہ حضور نے اصول بیان فرمایا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا، یعنی کہ 3 قوتیں ہیں جن سے انسان اپنے اعمال کی اصلاح کر سکتا ہے، اور اس کے اعمال میں اگر فساد ہے تو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے یہ جو 3 ارادے، قوت ارادی، قوت علمی اور قوت عملی بتائی ہے، ان پر عمل کر کے انسان اپنے اعمال کی اصلاح کر سکتا ہے۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے آگے 4 سہاروں کا ذکر فرمایا ہے، ان سہاروں کی تفصیل اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیں وہ 4۔ جی ہاں بالکل، حضور نے بیان فرمایا ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں یا 4 سہارے ایسے ہیں کہ انسان اگر ان کو اختیار کرے تو اس کو نیکیوں کی توفیق مل سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز حضور نے بیان فرمائی ایمان۔
دوسری چیز بیان فرمائی عمل، تیسری چیز بیان فرمائی نگرانی، اور چوتھی چیز بیان فرمائی جبر۔ اب میں تھوڑا تھوڑا ان کا بتاتا ہوں آپ کو۔ ایمان کے بارے میں حضور نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھو، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے صحابہ پر ایمان لائے تو ان کو ایمان کا جو سہارا نصیب ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ نصیب ہوئی، تو اس کے نتیجے میں کیسے کیسے اعمال ان سے سرزد ہوئے، کیسے کیسے مخالفتوں کی مخالفین کی مخالفتیں ان لوگوں نے برداشت کی، اور اپنے جسموں پر، اپنے ذہنوں پر جو تکلیفیں انہوں نے پہنچائی، کبھی ان کو ریتوں پر گھسیٹا گیا، کبھی ان کو ان کے سینوں پہ کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابی تھے، وہ لوہار تھے، حضور نے خطبے میں ذکر فرمایا کہ ان کے سینے کے اوپر چڑھ گئے، اور جو بھٹی تھی وہ آگ ان کے سینے نے ہی ٹھنڈی کر دی۔ تو کیوں ایسا ہوا؟ ایمان کی جو طاقت تھی وہ ان کو نصیب ہو گئی۔ حضرت بلال جو ہے وہ احد احد کہتے رہے، گرم ریتیلے میدانوں میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا۔ حضرت حضرت یاسر، اس طرح حضرت طلحہ نے جنگ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تیر آتے تھے اپنے اوپر لے لیے۔ کیا چیز تھی یہ ایمان کی زبردست قوت تھی جو حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں بھی آپ دیکھ لیں کتنی مخالفتیں ہوئیں، اور صحابہ نے، حضور کے صحابہ نے ان کو برداشت کیا، ان تمام مظالم کو برداشت کیا، اور وہ آج تک چل رہی ہیں مخالفتیں، مختلف رنگوں میں، مختلف طریقوں سے، ہر طرح سے ستانے کی احمدیوں کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ایمان کی مضبوط چٹان کے اوپر وہ لوگ کھڑے ہیں۔ تو دوسری بات حضور نے یہ بیان فرمائی کہ عمل جو ہے اس کے ساتھ ساتھ، ایمان کے ساتھ عمل کی مضبوطی، کہ خالی ایمان کافی نہیں ہے، جب ایمان کے مطابق، کیونکہ قرآن مجید میں ہر جگہ یہ ذکر آتا ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں آپ پڑھیں گے یہی پڑھیں گے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل نیک کیے۔ تو ایمان کے ساتھ عمل نیک ضروری ہے۔ تو دوسرا سہارا ہوتا ہے اعمال کا جو ان کو ملتا ہے، اور جب مامورین من اللہ آتے ہیں تو ان کے زمانے میں ان کی قوت قدسیہ کے نتیجے میں ایمان اور اعمال صالحہ کی طاقت نصیب ہو جاتی ہے۔ بڑی بڑی عظیم الشان چیزوں کو وہ لوگ برداشت کر لیتے ہیں اور خدا کی خاطر برداشت کرتے ہیں۔ تیسری بات جو حضور نے یہ بیان فرمائی کہ نگرانی، سہارا ایک نگرانی کا بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر والدین اپنے گھر میں اپنے بچوں کی نگرانی کرتے ہیں، استاد اسکول میں اپنے طالب علم کی نگرانی کرتے ہیں، اسی طریقے سے معاشرے کے اندر ایک نگرانی ہے، اور یہ نگرانی جو ہے وہ دینی امور میں نہیں، دنیاوی امور میں بھی ہوتی ہے۔ حضور نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ جو CCTV کیمرے لگے ہوتے ہیں یہ بھی قسم کی نگرانی ہوتی ہے، ان کے سامنے کوئی آدمی برا کام نہیں کرتا، کوئی چور چوری نہیں کرتا۔ تو یہ جو نگرانی کا ایک سہارا ہے، اگر اس کو بھی استعمال کیا جائے تو یہ بھی ایک اعمال صالحہ کے لیے طاقت نصیب کرتا ہے۔ تو یہ جو نگرانی ہے یہ تو عام طور پر ہماری جماعت میں تو رضاکارانہ طور پر ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر اعمال صالحہ سے ہٹ جاتا ہے، کوئی قصور کرتا ہے تو حضور اس کو سزا دے دیتے ہیں، جماعت سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ چیز بھی لوگوں کے لیے بہت بڑے عذاب کا وہ بن جاتی ہے، اور وہ پھر حضور کی خدمت میں معافی کی چٹھیاں لکھتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، ہم سے غلطی ہو گئی، آئندہ سے ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو یہ سہارے اگر ہم استعمال کریں نظام جماعت کی طرف سے بھی، تو یہ اس کے نتیجے میں بھی جو ہے وہ سہارا ملتا ہے اور اعمال صالحہ کی توفیق مل جاتی ہے، انسان نیک ہو جاتا ہے۔ پھر چوتھی بات حضور نے یہ بیان فرمائی کہ جبر بھی ایک حد تک اعمال صالحہ کی، نیک کاموں کی توفیق دے دیتا ہے۔ جبر سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگ حضور نے فرمایا کہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں تو جبر نہیں ہے، آپ نے کیا ذکر فرما دیا کہ جبر کیا جائے؟ حضور نے فرمایا ہاں بالکل بات ٹھیک ہے، اسلام میں جبر نہیں ہے۔ جو آدمی اسلام میں داخل نہیں ہے اس کے لیے کوئی جبر نہیں ہے اس پر کہ وہ یہ کام کرے یا نہ کرے جو مقررہ اعمال صالح ہیں،
لیکن جس نے خود کے متعلق یہ طے کر لیا کہ میں اب اسلام میں شامل ہو گیا، میں نظام جماعت کا حصہ بن گیا، تو پھر اس کے لیے ضروری ہوگا کہ جو نظام جماعت اصول مقرر کرے، جو قوانین بنائے، وہ ان پر عمل کرے اور عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس کے لیے تو قرآن مجید نے بھی اجازت دی ہے، مثال کے طور اور حدیث میں بھی ذکر آتا ہے، حدیث میں ذکر آتا ہے کہ اگر بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کی تلقین کرو، اور اگر وہ 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا تو تھوڑی بہت سرزنش بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اور امور میں بھی سرزنش کا ذکر ہے۔ تو ساتھ ساتھ حضور نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ یہ جو جبر کا نظام ہے یہ عام طور پر حکومتوں کے ذریعہ بہتر طور پر نافذ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی حکومت یہ طے کرتی ہے کہ جو نشہ کرے گا اس کو جیل ہوگی، سزا ہوگی، تو اس جبر سے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہمیں اب جیل میں جانا پڑے گا، ہمیں سزا ہوگی، ہمیں جرمانہ ہوگا۔ تو جبر تو ہر جگہ چلتا ہے، لیکن جب تک ہماری جماعت میں یہ نظام ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کہہ کے حکومتی سطح پر کر سکیں، تو ہمیں چاہیے کہ رضاکارانہ طور پر جو ہماری تنظیمیں ہیں، ہماری ذیلی تنظیمیں ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ اصل نظام یہی ہے کہ پیار سے اور محبت سے لوگوں کو نیکیوں کی طرف لایا جائے۔ جبر کے اندر بھی ایک قسم کا جو ہے وہ پیار کا پہلو ہونا چاہیے، سمجھانے کے اندر بھی ایک قسم کی محبت کا پہلو ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی آدمی کو سمجھاتے ہیں، بے شک ہم سمجھاتے ہیں تو اس پر ایک قسم کا جبر ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ کام نہیں کرنا، اس سے ہٹ جاؤ۔ تو اگر ہم یہ جو سمجھانا ہے اس کو علیحدگی میں لے جا کر کریں گے تو وہ ہماری بات کو زیادہ اچھا محسوس کرے گا اور شاید مان بھی جائے۔ لیکن اگر سب کے سامنے اس کی غلطی کی اصلاح کر دیں گے اور کہیں گے دیکھو تم فلاں آدمی ایسا کام کرتے ہو، میں نے دیکھا تھا فلاں وقت تم یہ کام کر رہے تھے، تو بجائے اصلاح ہونے کے الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو بے شک جبر کا پہلو بھی ہے کہ ماں باپ کو کہا گیا ہے، استادوں کو کہا گیا ہے، معاشرے کے اندر جو عہدیداران جماعت ہے ان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ سمجھائیں اور بہتر رنگ میں سمجھائیں، لیکن اس کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ ضروری ہے کہ ہم لوگ محبت کو اور پیار کو اور رضاکارانہ جذبات کے ابھارنے کو ہمیشہ جو ہے وہ ملحوظ رکھیں۔ تو بہرحال یہ 4 چیزیں حضور نے ذکر فرمایا کہ یہ ایسے سہارے ہیں کہ اگر ہم ان کو استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر نیکیوں کی طاقت نصیب ہو جاتی ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ جیسا کہ اس پروگرام میں یہ بات ہو چکی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانے کے باعث کس طرح صحابہ میں ایک انقلابی تغیر پیدا ہوا، ان کی حالتیں چینج ہو گئی اور ان کے اعمال میں ایک غیر معمولی تبدیلی واقع ہو گئی، جیسے محترم مولانا محمد امین کوثر صاحب نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا تھا کہ میرے آنے کی جو غرض ہے وہ یہ ہے کہ ایک پاک جماعت کا قیام ہو جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والی ہو۔ تو اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کون سے مجرب نسخہ جات اعمال صالحہ کے لیے پیش فرمائے کہ صحابہ کے اندر، ان لوگوں کے اندر ایک غیر معمولی تبدیلی جو واقع ہوئی، اس تعلق سے محترم مولانا محمد امین صاحب کوثر اس کی ذرا تفصیل بیان فرما دیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزا نے حضرت مسیح السلام کے کچھ حوالہ جات، مواعظ حسنہ اپنے اس خطبے میں بیان فرمائے۔ ایک جگہ حضور فرماتے ہیں مسیح السلام کی عبارت، میرے آنے کی اصل غرض یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت تیار ہو جائے جو سچی مومن ہو اور خدا پر حقیقی ایمان لائے اور اس کے ساتھ حقیقی تعلق رکھے اور اسلام کو اپنا شعار بنائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر کاربند ہو، اصلاح و تقوی کے راستے پر چلے، اخلاق کا اعلیٰ نمونہ قائم کرے، اخلاق کا اعلیٰ نمونہ قائم کرے، تا پھر ایسی جماعت کے ذریعہ دنیا ہدایت پاوے اور خدا کا منشا پورا ہو۔ تعلیمات قرآن مجید میں بھی بھری بڑی ہیں۔ میں نے ابھی حضرت مسیح السلام کے حوالے سے بات کی کہ 700 احکام ہیں، احادیث میں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آنے کی غرض یہ بتائی
کہ ایسی جماعت میں تیار کروں جن کا وجود اسلام بن جائے، جن کو دیکھ کر دوسرے ہدایت پائیں۔ یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت، آپ کی آمد کی سب سے بڑی غرض تھی۔ اب میری بات مکمل نہیں ہوگی، یہ صرف ایک نظریاتی بات ہوگی۔ میں ایک دو مثالیں دے کے آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، حضرت بھائی شیر محمد صاحب، جن کو بچپن میں ہم نے دیکھا۔ ان کی منیاری کی دکان تھی پارٹیشن سے پہلے اس جگہ پر جہاں پہلے مدرسہ احمدیہ ہوتا تھا، اس کے مغرب کی جانب بالکل اپوزٹ منیاری کا سامان وہ بیچتے تھے۔ امرتسر سے جا کے ہندوؤں سے، ساہوکاروں سے لاتے تھے، یہاں بیچتے تھے۔ ایک دفعہ سامان لے کے آئے اور اس کے بعد پارٹیشن کے دنگے شروع ہو گئے۔ وہ امرتسر جا کے ان ساہوکاروں کو پیسے نہیں دے سکے۔ 47، 48، 49، 50، 51 میں کہیں حالات ٹھیک ہوئے تو وہ اسی دکان پہ گئے اور جا کے وہ تلاش کی کہ وہ دکان ہے کہاں جہاں سے میں سودا لے کے گیا تھا۔ وہ ایک آدمی نے دیکھ لیا، اس نے ان کو پہچان لیا، گلے ملا، گلے مل کے اس کے بعد کہنے لگے بھائی یہ 30 روپے تمہارے میری طرف قرضہ تھے، یہ لے لو۔ میں بہت، مجھے افسوس ہے، متاسف ہوں کہ میں اتنی مدت تک آ کے یہ رقم دے نہیں سکا۔ یہ اس ہندو نے مجھے اور ملک صلاح الدین صاحب نے خود بتایا، بھائی جی نے بھی بتایا۔ وہ ہندو گلے لگ گیا ان کے، میری دکان پارٹیشن میں جل گئی، ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں رہا، اور تو فرشتہ کہاں آ گیا مجھے 30 روپے دینے؟ خدا کے لیے یہ لے جا، مجھے نہیں چاہیے۔ وہ کہنے لگے نہیں، اسلام میں قرضہ دینا ضروری ہے، میں اسلام کی تعلیم کو ہٹا نہیں سکتا، یہ اپنا قرضہ لے لو۔ کہتے میرے میز پہ رکھ کے وہ شخص چلا گیا۔ کہتا وہ ایک لفظ اس کے میں اسی طرح دہرا رہا ہوں اس ہندو ساہوکار کے، وہ ایک ربی انسان تھا، انہی کی وجہ سے دنیا بچی ورنہ ختم ہو جاتی۔ یہ تھا مسیح السلام کا انقلاب۔ وہ یہاں رنداوا گاؤں ہے وہاں کے تھے، لیکن مسیح السلام کی جو چیز مجرب چیز ہے وہ ہے صحبت صالحین۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا 4 پرندے لے اپنی صحبت میں ان کے رکھ، یقیناً تیری صحبت کا ان کے اوپر اثر پڑے گا۔ آج جو حضرت مسیح السلام اور آپ کے بعد خلفاء، اب تو ہمیں صحبت اس بات کی ہے کہ حضور اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کو ہر جمعے ان کی ایک صحبت ہمیں 1 گھنٹے کے لیے میسر آتی تھی، جو ایک انقلاب برپا کرتی تھی۔ پھر ایک اور مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں ایک درویش تھے فضل الہی صاحب، یہ ایک سکھ نے بسرما میں ہمیں خود بتایا، ہم نے اس کا وہ لکھا بھی۔ کہتا ہے میرے پاس یہاں فضل الہی یہ کام کرتا تھا، یہ مستری کا کام کرتا تھا۔ کہتا ہے مستری کا کام کرتا تھا، ظہر کی نماز پڑھتا تھا، مجھے کہنے لگا کہ میں آدھا گھنٹہ ظہر کی نماز پڑھنے اور کھانے اور وضو وغیرہ میں لگ جاتے ہیں، 5 بجے ٹائم دہاڑی کا ختم ہوتا ہے مزدوری کا، میں آدھا گھنٹہ زیادہ کام کیا کروں گا، نماز میں خود پڑھنا میرے لیے ہے۔ وہ کہتا خدا کے واسطے تو ایسا نہ کر۔ کہتا نہیں، اسلام میں مزدوری کا حق دینا لازم ہے، میں یہ پڑھتا۔ اس نے بتایا کہ وہ انسان تھا، نوجوان تھا، میری لڑکیاں تھیں، کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا اس نے۔ غض بصر کی حقیقی عملی صورت میں نے اس شخص میں دیکھی، نماز کا پابند اس کو دیکھا۔ کہتا ہے یہی جماعت احمدیہ کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ تو یہ ہے وہ عملی اصلاح جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح السلام کو بھیجا، اور خلفائے کرام عصر حاضر میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز ہمیں اس سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک صحبت میسر ہے آپ کی، اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا اقتباس حضور کا پڑھ کے ختم کرتا ہوں۔ 5 جون کو جو اس وقت بیماری پھیلی ہوئی ہے، 5 جون کو جو حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں حضور فرماتے ہیں اس خیال کو چھوڑ دیں،
इस इशू से हुकूमतों को लंबा कर सकते हैं। हाँ, इन जुल्मों के नतीजे में पाकिस्तान के जुल्मों का ज़ोर ज़िक्र कर रहे हैं। दुनिया में अहमदी की तरक्की पहले से बढ़कर हुई है और आइंदा भी इंशाअल्लाह होती रहेगी। ये खुदा का कलाम है, इसको कोई नहीं रोक सकता। बहरहाल हमारी दुआ है अल्लाह ताला हर जगह जुल्म और फसाद और बदअमनी को दूर फरमाए, और ये जो वबा आजकल फैली हुई है इससे इंसान सबक हासिल करके अपनी हालतों में तब्दीलियां पैदा करें। ये है इस वबा का असल मकसद। फिर फरमाते हैं, हम अहमदियों को पहले से बढ़कर खुदा ताला की इबादत का हक़ और उसके बंदों का हक़ अदा करने की तौफीक मिले, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का प्यार हासिल करने वाले बन सकें और तरक्कियात को जल्द अज जल्द अपने सामने होता देख सकें इंशाअल्लाह ताला। अब इसके साथ ही नाज़रीन किराम हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। मैं दोनों मुजीब हज़रात का शुक्रिया अदा करूँगा। हुज़ूर फरमाते हैं, पस ये बात आम तौर पर बताने की ज़रूरत है कि इस ज़माने में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम सादिक़ से जुड़कर अल्लाह ताला से क़ुर्ब का ताल्लुक़ पैदा किया जा सकता है। निशानात सिर्फ़ हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात या ज़माने तक महदूद नहीं थे या मखसूस नहीं थे, बल्कि अब भी खुदा ताला अपनी तमाम कुदरतों के साथ जलवा दिखाता है। बस नेकियों को हासिल करने की तड़प, अल्लाह ताला का क़ुर्ब पाने की तड़प हमारी जमात में आम हो जाए तो एक बहुत बड़ा तबका ऐसा पैदा हो सकता है जो गुनाह को बहुत हद तक मिटा देगा। किताब इस्लाह आमाल के मुतल्लिक़ ज़र्री नसाया सफ़ा 45। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।